تیری دعا کی ہی بنولا عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی ہی بنولا عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی ہی بنولا عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو ہمیں امت تیرے لب پر سبحان آیا کمان آیا جو ہمیں امت تیرے لب پر سبحان آیا کمان آیا اور آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کرنے کے لیے یا رسول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے جا رہا ہوں طلب کھول دے یا رسول اللہ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسے رو کس راجن سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے کیسے رو کس راجن سے لرزا عمر کی جرت اس راجہ سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کیسے رو اس راجہ سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمان آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا بولتے سب لوگ طلب کے سبحان اللہ کلام پاک مقدس آیت پاک اپنے مقدس آیت پاک بنابت کی اللہ کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان تھا محبت کے ساتھ مقدس سبحان یا ایوہ النبی انداز میں پڑھا جائے ویسے تو قرآن جس انداز میں پڑھو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے مگر قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ملنا ہے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھا جائے تو زیادہ مزہ آئے گا تو پھر لطف زیادہ آئے گا تو انسان کو ثواب بھی زیادہ ملنا ہے جی لگا کے بولے سبحان یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میرا کریم رب قرآن حکیم قرآن رشید میں اپنے رب کریم اپنے محبوب اقبال نبی کی بابت اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے میرے غیب کی خبر دینے والے نبی میں نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا میں نے اپنی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے جو قرآن کی آیت اس آیت کا ترجمہ میں بیان کروں گا تڑپ جاؤ گے عارف رضا قریشی کی پوری تقریر کی دو آیتوں پہ ہونا اللہ فرماتا وسراجا منیرا سراج کے معنی چراغ روشنی کے ہیں وہ میرے محبوب اجوال نبی میں نے تمہیں چمکا
کے بھیجا ہے مولا تو بتا دے منیر کا معنی کیا ہے سراج کے معنی چمکنے والا کس نے چمکایا اللہ نے ایسے نہیں بولنا بولو اتنی کو آگے بڑھے گی انشاءاللہ مزہ آتا رہے گا وہ میرے مولا بتا دے کس نے چمکایا ہے اللہ فرماتا میں نے تمہیں میرے محبوب چمکا کے بھیجا ہے اب دوسرا آیت کا ترجمہ سنو اللہ فرماتا ہے سراج منیرا منیر کے معنی ہے او میرے کریم محبوب میں نے تجھے چمکا کے بھی بھیجا ہے جو تیرے دامن کرم میں آ جائے گا اسے بھی میں چمکا دوں گا کیسے میرے نبی چمکے میرے مصطفیٰ تو چمکتے ہوئے آئے میرا نبی تو نور لنا نور ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نور نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں حضور میری طرح بشر ہے ہماری طرح انسان ہے مگر میرے کریم آقا کے غلاموں ہم بھی کہتے ہیں میرا نبی بشر ہے مگر تیرے میرے جیسا نہیں ہے میرا نبی بشر ہے مگر تیرے میرے جیسا نہیں وہ نور علی نور ہے وہ میرا نبی نور علی نور ہے میرے کریم آقا کے غلاموں حضور کو سرور بن کے آئے ہیں حضور کو اللہ نے کتنا چمکایا ہے جہاں جہاں بھی یہ نور رہا میرے مصطفیٰ تو چمکتے ہوئے آئے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کا نور جہاں امانت بن کے رہا ہے وہ سب چمکتے رہے ہیں ایسے چمکے تو آؤ ذہن کو قریب کر لو اس دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان کا نام اللہ کا پیارا نبی جناب آدم صفی اللہ کیا نام ہے جناب حضرت آدم علیہ السلام انشاءاللہ اپنی نالج میں اضافہ ہوگا تھوڑا بجائیں گے ہم چلے جائیں گے اور قریشی کی پوری تقریر کا عنوان ہے میرا نبی نور ہے اور میرے نبی کے نور کی ضرورت ہر ایک کو پڑی ہے اور قیامت تک پڑتی رہے گی اس لیے کہ کل کائنات کو بنانے کا مقصد میرے مصطفیٰ کو بھیجا جانے کل کائنات کو بنانے کا مقصد اس لیے تھا کہ میرا محبوب دنیا میں آنے والے میرا لجپال نبی آنے والا سوا لاکھ نبیوں کا سردار آنے والا سب سے پہلے انسان کا نام جناب حضرت نام زمان سے لے کے ہمارے اور آپ کے باپ ہیں نا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام میں ہسٹری میں آدم علیہ السلام کے نہیں جاننا چاہتا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے کتنا لجپال بنایا میرے نبی کو اللہ نے کتنا سونا بنایا حضرت آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں سے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں دنیا میں ایک اپنا نائب بنانے والا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں نائب بنانے والا تو فرشتوں کو حکم دیا اللہ رب العزت نے اپنے پاک ملائکہ کے ایک فرشتے کو بھیجا ملائکہ میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ کے مکین طاہر سدرہ بلبل سدرہ آپ سے رب نے فرمایا وہ جبرائیل زمین پر جاؤ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آؤ میں آپ کو لے کے کہاں جانے جا رہا ہوں اپنے نبی کی شان دیکھیے کہاں سے بیان کرنا ہے مجھے آپ چلا بجائیں گے جب سنیں گے اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ زمین پر جبرائیل علیہ السلام آئے مٹھی لینا چاہتے مٹھی مٹی زمین سے لینا ہی چاہتے تھے کہ زمین رونے لگ جاتی ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو کہا رب نے مجھے حکم دیا ہے ایک مٹھی زمین سے لے کر آنا ہے مٹی کی اللہ اکبر کبیرہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا تھا جبرائیل سے عرض کرتی ہے زمین اے اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے پاک فرشتے جبرائیل وجہ کیا ہے کیا کرے گا اللہ حضرت جبرائیل سے عرض کرتی ہے مٹی کیا کرے گا اللہ جبرائیل فرماتے ہیں زمین اے مٹی اللہ تجھ سے انسانی مخلوق کو پیدا فرمائے گا انسانی مخلوق کو پیدا فرمائے گا پھر اس کے بعد کیا پھر اس کے بعد جب اللہ انسان بنائے گا تو جو نیک انسان ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اب زمین رونے لگ جاتی ہے زمین نے واسطہ دیا جبرائیل تیرے رب کا واسطہ مجھ سے مٹی نہ لے جا اس لیے کہ میں یہ گوارا نہیں کر سکتی ہوں کہ میرا حصہ جہنم میں ڈالا جائے کہ مٹی نے گوارا نہیں کیا ہے ابھی آگے آپ بات
ہوا کہ زمین سے مٹی بنی، مٹی سے حضرت آدم کو بنانا چاہا، اور آدم علیہ السلام نے بتایا کہ مٹی تجھ سے اللہ انسان بنائے گا۔ جب زمین نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، تو جبرائیل نے کہا کہ اگر نیک بندے ہوں گے اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اور جو گنہگار ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا۔ زمین نے جب اتنا سنا کہ میرا حصہ جہنم کی آگ میں تڑپے، آگ میں جلے، یہ مجھے گوارا نہیں، زمین رونے لگی۔ پھر اس کے بعد میں حضرت جبرائیل اس کے رونے کو دیکھ کر اس پہ رحم آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو واپس جاتے ہیں، کہا مولا تیرا واسطہ دیا، زمین نے رونا رونا اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں واپس آ گیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہی معاملہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، مٹی روتی رہی، مٹی روتی رہی۔ حضرت میکائیل علیہ السلام نے، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے بھی جب رونا اور گڑگڑانا دیکھا، وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ بعد میں اللہ کا پیارا فرشتہ جناب حضرت اسرائیل آتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جنوری میں نام لے دیا جائے، اسرائیل علیہ السلام کا تو پسینہ آنے لگ جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کا نام سنا ہے، سنا ہے؟ ملک الموت، موت نکالنے والا، موت نکالنے والا، قبض کرنے والا فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، زمین سے مٹی اٹھانا چاہیے، وہی انداز زمین کا کہ زمین رونے لگی، زمین رو رہی تھی۔ اسرائیل نے کہا زمین کی روتی ہے تو روتی رہے، تو کاہو بکا کرتی ہے کرتی رہے، مگر مجھے میرے رب کا حکم ہے میں مٹی لے کر جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی زمین سے مٹی اٹھائی، رب کی بارگاہ میں جا کر جس سے اللہ رب العزت کو آدم علیہ السلام کو بنانا تھا، تخلیق کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں کیے گئے، کچھ لوگ کہتے پیدا کیا، پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے کہیں ہو۔ آدم علیہ السلام بننے سے پہلے کہیں نہیں تھے، بننے سے پہلے کہیں نہیں تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ پیدا ہو کے آئے گا۔ آدم علیہ السلام بنائے گئے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا کہا گیا جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ دنیا کا بیچوں بیچ حصہ ہے، اسی خانہ کعبہ پر جہاں خانہ کعبہ ہے، اس وقت میں خانہ کعبہ نہیں تھا، اس وقت خانہ کعبہ نہیں تھا۔ اللہ نے کہیں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو رکھوایا اور آسمان سے بارش ہوتی رہی۔ کتنے دن بارش ہوئی؟ 40 دن بارش۔ کتنے دن؟ معلوماتی بات بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد مجھے وہی انداز میں تو آنا ہے جس کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ وہی انداز میں آؤں گا تو انشاءاللہ تڑپیں گے آپ۔ 40 دن بعد بارش ہوتی رہی۔ علماء فرماتے ہیں 43 دن غم کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشی کی بارش۔ کتنے دن؟ 39 دن غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اسی لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشی کم ہوتی ہے۔ غم زیادہ ہے، خوشی کم ہوتی ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ مٹی کے رنگ 60 رنگ تھے۔ کتنے رنگ تھے؟ 60 رنگ تھے۔ آج بیوٹی پارلر بھرا ہوا ہے، مائیں بہنیں تو جا ہی رہی تھی، لڑکیاں جا رہی تھی، مگر اللہ رحم فرمائے اب ہماری قوم کے نوجوان لڑکے بھی جا رہے ہیں پارلر۔ اب وہ کریم استعمال کر رہے ہیں، کریم استعمال کری جا رہی ہے، مگر میرے نبی کے غلاموں نے بات زبانی نہیں کر رہا ہوں صرف، اور کوئی تاریخی بات صرف کوئی کتاب کی بات نہیں، اللہ کے کلام کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن میں ذکر ہے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ وہ جو آدم علیہ السلام کو بنایا تھا اللہ نے، کتنے رنگوں کی مٹی تھی؟ کتنے رنگوں کی؟ 7 نہیں 60 رنگوں کی، 60 رنگوں کی مٹی تھی۔ اس میں کالے بھی تھا، وہ رنگ مٹی کا کالا بھی تھا، سفید بھی تھا، پیلا بھی تھا، سرخ بھی تھا۔ اب کتنے بھی تم ٹیوب لگاتے رہو، اللہ نے کالا بنایا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا ہے۔ 60 رنگوں کی مٹی، اللہ فرما رہا کہ میں نے 60 رنگوں کی مٹی سے تمہیں بنایا ہے۔ تو پھر اس چکر میں نہ لگو، جتنی محنت میں سمجھتا ہوں چہرے کی سجاوٹ میں لگاتا ہے۔ اب میرے کریم آقا فرماتے جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے ٹیوب اور اس کو کریم اور پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دے تو 5 وقت کی نماز یہاں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے پہ نور عطا فرمائے گا، ویسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا میں بھی اپنا آپ کا چہرہ خوبصورت لگے گا،
جب تو قبر میں جائے گا تو تیرے چہرے سے نور کی فوائیں نکلیں گی. میرے نبی نور ہے, میرے نبی نور ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی, آدم علیہ السلام کا پورا حیولہ تیار ہو گیا, آپ کا جسم بن گیا. رب نے چاہا کہ اپنے پاک پیغمبر, اپنے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالے. کیا اب اپنے نبی کی شان آ رہی طرف ہو گئے. آدم کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اپنی قدرت کے مطابق کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالے. جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے رب نے روح کو حکم فرمایا, اور میرے پاک پیغمبر آدم کے جسم میں داخل ہو جا, داخل ہو جا, داخل ہو جا. جیسے حکم سنتی ہے روح عرض کرنے لگی, میرے مولا آدم کے جسم میں اندھیرا ہے, آدم کے جسم میں اندھیرا ہے, مجھے خوف لگتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے. میں گھبرا اس لیے رہی ہوں, میرے مولا آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہے, آدم علیہ السلام کے جسم میں اندھیرا ہے. اللہ نے 3 بار فرمایا یہاں رکنے کے بعد یاد رکھنا. میرے کریم کا سید کونین نے فرمایا, لوگوں آدم علیہ السلام کے جسم میں روح جانے کے لیے اللہ نے فرمایا 3 مرتبہ روح داخل ہو جا. روح نے کہا مولا اندھیرا ہے, اندھیری گٹا ٹو اندھیری ہے, اس سے پہلے کبھی میں نے اتنی اندھیری دیکھی نہیں, کسی کے جسم میں داخل بھی نہیں ہوئی ہوں. وجہ یہ ہے اس لیے مجھے خوف آتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ بولو. جو 3 بار جانے کے بعد میں جانا تو تھا اس لیے کہ رب کا حکم تھا, لیکن میرے کریم آقا کے غلاموں, حضور سے محبت کرنے والوں, جناب آدم علیہ السلام کے روح جسم جانے سے انکار کر رہی تھی. اللہ نے فرمایا روح یاد رکھنا, جیسے جانے میں دیر لگا رہی ہے, بندے کے جب جسم سے نکالوں گا تو بھی آسانی کے ساتھ نہیں نکالی جائے گی. میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں وجہ یہ ہے جب کوئی بندہ انتقال کرتا ہے اس کی روح آسانی سے نہیں نکالی جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ روح نے جانے میں دیری کی تھی, جانے میں فوراً نہیں گئی تھی. اب جانے کے لیے سہارا روح کو کس کا پڑا. کوئی کائنات میں سب سے پہلا انسان بنا ہے, سب سے پہلے روح آدم کے جسم میں آ رہی. سہارا کہاں سے ملا ہے؟ اب سہارا ہمیں بھی ملا ہے. اگر حضور کا سہارا چاہتے ہو تو جی لگا کے بول دو سبحان اللہ, آؤ چل کے بولو یا رسول اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ آدم کے جسم میں داخل ہو جاؤ. روح نے عرض کر دیا میرے مولا, او میرے ربا, جسم میں اندھیرا ہے. آدم علیہ السلام کے جسم میں گٹا ٹوپ اندھیری چھائی ہوئی ہے. میرے کریم رب نے کرم فرمایا آدم علیہ السلام کے اندھیری والے جسم میں اپنے نبی کا نور رکھ دیا ہے. میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوا ہے. وہ جو جسم میں اندھیری تھی, اندھیری کے بھیانک خوف کی وجہ سے روح داخل نہیں ہونا چاہتی تھی. میرے نبی کا نور آیا, اجالا ہو گیا ہے, اجالا ہی اجالا ہو گیا. اجالا ہونے کے بعد وہ روح داخل ہو گئی. اب وہ روح جب داخل ہو گئی, اللہ اکبر کبیرہ, وہ نور میرے نبی کونین سید کونین کا پیارا نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں چلا گیا. آدم علیہ السلام کی پشت میں گیا. آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ پہنچا. پیچھے سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, اجالا بھی ہو گیا ہے. جناب آدم علیہ السلام کے پشت میں پیٹھ پہ جب ملائکہ نے دیکھا اجالا ہے, نور ہے, تمام فرشتے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کو اپنی طرح کہنے والے, نبی کو اپنی طرح بشر بولنے والے, او لوگوں سن لو, جب آدم میرے نبی کی طرح نہیں ہے, فرشتے میرے
کی طرح نہیں، 1450 سال کے بعد دو پیر کا جانور کیسے میرے نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ میرے نبی مکرم سید کونین کا پیارا نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں آیا ہے، تمام ملائکہ پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ملائکہ کے پاک و پوتر جماعت، وہ ملائکہ جنہیں اللہ نے گناہوں سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر وقت تسبیح و تحلیل کرتے رہتے، دل میں خیال 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 آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آدم علیہ السلام، او میرے مولا یہ جو ملائکہ پیچھے کھڑے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے یہ سامنے آ جائے، وجہ اس کی کیا ہے؟ او میرے مولا وجہ کیا ہے کہ ملائکہ پیچھے کھڑے ہیں؟ جواب میرے رب کا سنو گے طرف جاؤ گے۔ میرے رب نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر آدم علیہ السلام سن لو، وجہ یہ ہے تمہاری پیٹھ میں میرے لجپال محمد کا نور، ہماری پیٹھ میں میرے لجپال محمد کا نور موجود ہے، یہ اس کی زیارت کرنے کے لیے پیچھے کھڑے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ پیچھے کھڑے میری غیرت کو یہ تو گوارا نہیں، ملائکہ پیچھے کھڑے مولا کوئی کرم فرما دے، مہربانی فرما دے، ملائکہ کو سامنے کر دے۔ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ بولیے طرف بولیے سبحان اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا وہ نور جو پیٹھ میں رکھا ہے، پیٹھ میں جو پیچھے کھڑے رہے ملائکہ کرم فرما دے وہ نور سامنے آ جائے۔ اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ نور منتقل ہوتے ہوئے جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آ گیا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا وہ نور محمدی، تمام ملائکہ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں دیکھتے رہے، اپنی اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ ناز کرو، میرے نبی کے غلام ہو، میرے نبی سے پیار کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، آدم علیہ السلام کا نور، میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، جناب تمام ملائکہ اکرام سامنے حاضر ہو جاتے، حاضر ہونے کے بعد میں پھر دل کے اندر آئی، پھر جذبہ آیا جناب آدم علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ نور کتنا پیارا ہوگا، وہ نور کتنا کمال والا نور ہے جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں نور رہا، ملائکہ کی جماعت پیچھے کھڑی رہی، وہ نور میری پیشانی میں آ گیا، ملائکہ سامنے آ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرے مولا وہ نور جس کے ملائکہ میرے پیٹ پیچھے دیکھتے رہے، جس نور کو تو نے پیشانی میں رکھا، ملائکہ سامنے آ گئے، میرے مولا میرا بھی دل چاہتا ہے وہ نور کو میں بھی دیکھ لو، اس نور کو میں بھی دیکھ لو۔ جناب آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا کرم فرما دے، وہ نور میرے جسم کے کوئی ایسے حصے میں رکھ دے جس نور کو میں دیکھتا رہوں، سبحان اللہ، میں دیکھتا رہوں۔ یا اللہ زندہ باد، زندہ باد، آلہ زندہ باد، اللہ میرے مولا اس نور کو میں دیکھ لوں، میرے کوئی جسم جیسے حصے میں رکھ دے لوگوں، اب سینہ 34-32 انچ کا نہیں 36 انچ کا کر کے بولنا ہے، کوئی اعتراض کرے لوگ روتے کہ حضور کا نام آتا ہے سنی انگوٹھے چومتے ہیں، انگوٹھا چومنا شرک و بدعت ہے، جواب دے دینا اللہ کے پاک پیغمبر جناب آدم علیہ السلام والی دلیل کو سامنے رکھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا میرے مولا میرے کوئی جسم کے حصے میں وہ نور ایسی جگہ رکھ دے جس میں ہر وقت دیکھتا رہو۔ آدم علیہ السلام کا رب کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا، میرے رب نے کرم فرمایا، آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں نور
آنکھوں سے بھی لگایا ہے، کیوں نہ لگائے لوگوں؟ وہ آدم علیہ السلام جب نور مصطفیٰ کو اپنے ہونٹوں سے لگا کے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں بریلی کے تاجدار۔ کون سا نور؟ میرے سیدی سرکار امام احمد رضا خان، امام عاشقہ قبلہ دل و جان سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بولے صبح طیبہ۔ کون سا نور جو مدینہ میں چمکا، وہ کس انداز سے چمکا؟ صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے بارہ نور کا، صدے میرے سیدی سرکار امام احمد رضا خان کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے لوگوں، کسی کو عہدہ ملتا ہے، کسی کو عزت سماج میں مل جائے، وہ دنیا دار کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، مگر واہ میرے امام احمد رضا خان، تمہاری قسمت پہ میں قربان، تمہارے دانائی پہ، تمہاری عقل مندی پہ قربان، احمد رضا خان تم نے دامن اس نبی کا بڑا پکڑا ہے، جس نبی کے دامن میں اللہ نے کل کائنات کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت نے تعریف میرے نبی کے گھر کے بچے بچے کے لیے لوگوں تو پھر مدینے کے تاجدار سید کونین کی بارگاہ سے پھر مزہ ملتا ہے، پھر شان کیا ملتی ہے؟ احمد رضا تو نے میرے گھر کے ایک بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے کی تعریف کی ہے، احمد رضا جب تم نے میرے گھر کے بچے کو نور کا کہا ہے تو نبی کے در دولت سے تجھے صدقہ یہ ملے گا، تیرے گھر میں بھی حسن دے دوں گا، تیرے گھر میں بھی خوبصورتی دے دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کے گھر والوں کی، نبی کے بچے بچے کی تعریف کی ہے، تو پھر دیکھو تاج الشریعہ کو دیکھ لو، حسن دیکھ لو، میرے سرکار تاج الشریعہ کا مثال نہیں ملتی ہے، حسن دیکھ لو، حضور اسجد میں آ گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اے میرے احمد رضا تم نے ہندوستان میں بیٹھ کے میرے گھر کے بچے بچے کی تعریف کی ہے، تمہیں نبی کا، اپنے نبی کے گھر والوں کا، بچوں کا شان بیان کرنے کا صدقہ یہ ملے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا، تو ہے نور تیرا، سب گرانا نور کا۔ یہی نور منتقل ہوتے ہوئے جناب حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب کے بعد جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ میرے نبی کا نور جناب حضرت عبداللہ یہ حضور کے والد گرامی ہیں، حضور کے والد حضرت عبداللہ کے چہرے میں چمکا یہ نور، جب چہرے میں چمکائے لوگوں شانیں کیا ملتی ہیں؟ تو شانیں یہ ملتی ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی، جہاں جہاں بھی میرے نبی کا نور رہا، جہاں جہاں بھی میرے نبی کا نور رہا، میں نے کہا حضور خود کو چمک کے آئے ہیں، منیر بن کے بھی آئے ہیں، بن کے بھی آئے ہیں، منیر بھی بن کے آئے ہیں۔ سراج کے معنی چمکا ہوا، چمکا کے بھیجنے والا میرا اللہ ہے، چمک کے آنے والا میرا رسول اللہ ہے۔ اب لوگوں کو
چمک کے آیا ہے، تیرے پاس جو آئے گا، جو تیرے دامن کرم میں آ جائے گا، میں رب فرماتا ہوں اسے بھی چمکا دوں گا۔ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، آج صدیاں بیت گئی ہیں، آدم علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، آج صدیاں بیت گئی ہیں، مگر فرشتوں کی وہ تاریخ بیان کی جاتی ہے جو فرشتوں نے استقبال کیا تھا، اس لیے کہ میرے نبی کی آمد کے، میرے نبی کے نور کا استقبال فرشتوں نے کیا ہے، تو پھر میرے نبی دنیا میں تو ذات سے آئے ہیں، جسم و جسمانیات کے ساتھ آئے ہیں، جس کے نور کی تعظیم فرشتے کرے، جس کے نور کی تعظیم اللہ کا پاک پیغمبر آدم علیہ السلام کرے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنے نبی کی آمد پہ خوشی، حضور کی آمد پہ نالج میں اضافہ ہوگا، تڑپ جاؤ گے۔ آج جو ڈیکوریشن، آج یہ جو بلب لائٹنگ ہے، یہ مسجدوں کو سجانا، یہ بستیوں کو سجانا، یہ گھر باہر سجانا، یہ محفلیں سجانا، یہ ڈیکوریٹ، یہ ساری چیزیں، یہ جو سجاوٹیں، یہ جو چمک، یہ اجالا، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنا نبی دنیا میں بھیجا ہے، مگر یہی صرف بات نہیں قریشی بتانا ہے، اللہ نے اپنا نبی بھیجا ہے، اور یہ کام تم کون سا کر رہے ہو کوئی پوچھ لے تو اگر آپ کے پاس جواب نہ ہو تو عارف رضا قریشی سے سوال پہ پوچھ لینا، مگر اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی جو بات بھی بولے گا یا قرآن میں ہوگی یا حدیث میں ہوگی یا معتبر علماء کی تواریخ میں ہوگی، میرے کریم آقا کے غلام ہو، یہ جو آج تو کام کر رہا ہے، جو آج میں کام کر رہا ہوں، یعنی یہ سجانے والا کام، یہ سجاوٹوں کا کام جو تو کر رہا ہے، آپ کہو گے اس کا کوئی حوالہ دے دو، یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ ہم تو صرف 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، ایک ربیع النور جیسے ماہ ربیع النور کا چاند نظر آتا ہے، ہم سجاوٹیں شروع کر دیتے ہیں، کیا پتا چلا 1 تاریخ سے 12 ربیع النور کی 12 تاریخ تک 10 دن 9 دن 8 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہم نے سجاوٹیں کی، نبی کا میلاد منانے کے لیے، حضور کی آمد کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے نبی کے غلام، بڑی اچھی بات ہے، بڑا مزہ آتا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے میرے نبی کے غلام ہو، یہ جو حضور کی آمد پہ سجاوٹ ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے جنت کو 1 سال تک سجاتے ہیں، اتنی بڑی بات میں نے بولی ہے۔ ربیع النور کل جلوس نکلا ہے، کل جلوس نکلا ہے، اور کل شام سے سجاوٹ جنت کی شروع ہو گئی، کل شام سے سجاوٹ جنت کی شروع ہو گئی، اور کب تک ہوگی؟ آئندہ سال ربیع النور جب تک آئے گا، 1 سال تک فرشتے جنت کو نبی کی آمد کی پیدائش کی خوشی میں سجاتے رہتے ہیں۔ یار آج ہم اپنے نبی کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ہم نے قسمت کے، ہم بھی سکندر ہیں، مگر قربان ہو جاؤ میرے نبی کے غلاموں، ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں جو فرشتے جنت میں کر رہے ہیں، فرشتے جنت میں کر رہے ہیں۔ 1 سال تک سجاوٹ ہوگی حضور کی آمد پر، جی لگا کے بول رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کا نور منتقل ہوتا رہا، حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، نور کیسے چمکا، میرے نبی تو نور والے، میرے نبی نور نلا نور ہے، نبی چمکتے ہوئے آئے، اور چمکے ہوئے نہیں آتے تو لوگوں اب پھر یہاں بھی سن لو کہ اعلیٰ میرے کریم آقا کی غلاموں، حضور کے امتیوں، جو نبی سے مل جاتا ہے وہ چمک جاتا ہے، کیسے چمکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اعلیٰ حضرت نے نبی کی بارگاہ میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے علم پہ قربان، اعلیٰ حضرت کے ذہن پہ میں غلام قربان، اعلیٰ حضرت کی دانائی ان کی فہمیت پہ قربان ہو جاؤ۔ او امام احمد رضا خان، تم نے کس لجپال نبی کا دامن پکڑا ہے جس نے تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار بولے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں
تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے، وہ نور جناب آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے جناب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ جب میرے نبی کا نور حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی کی پیشانی میں آیا اور نور ایسا چمکا کہ جس راستے سے بھی گزرتے تھے عورتیں دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی تھی کاش ہمارا بھی نکاح عبداللہ سے ہو جائے۔ پیشانی میں چمکتا تھا اور آپ کا نور چمکتا تھا تو آپ کے نور دیکھ کر آپ کی عورتیں دیوانی ہو جاتی تھی۔ ایک عورت ذہانت رکھتی تھی، اس کو کئی بار پیغام بھی بھیجا، ایک بار سرے راہ پر راستے پر کھڑی ہو گئی کہ حضرت عبداللہ آئیں گے، میرے چہرے پہ نظر پڑے گی، مگر اس کے دل میں کوئی غلط بات نہیں تھی، اس کے چہرے پہ جو اس کے دل میں خیال تھا وہ خیال یہ تھا کہ عبداللہ میرے چہرے کی طرف دیکھیں، ان کا دل میری طرف اگر مائل ہو جائے تو وہ مجھ سے اگر نکاح کر لیں گے تو وہ اللہ کا آخری نبی جو ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے نور بن کے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں گا، مگر میرے رب نے پہلے منتخب کر دیا تھا کہ اپنے نبی کو حضرت آمنہ کی آغوش کرم میں بھیج دے۔ حضرت عبداللہ جہاں بھی جاتے تھے، جنگلوں میں بھی جاتے تھے، مجھے زیادہ بات تفصیل نہیں لے کے جانا، شوق میں بتا رہا ہوں، حضرت عبداللہ کو بھی شانیں ملی، شان حضرت عبداللہ کی خود کی نہیں تھی، شان میرے مصطفیٰ کے صدقے والی، میرے مصطفیٰ کے نور کے صدقے کی شان تھی کہ میرے مصطفیٰ کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس لیے عورتیں خواہش کر رہی تھی کہ شاید حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ بہرحال حضرت عبداللہ کا نکاح میرے نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ سے ہو جاتا ہے، اور وہ عورت جو ایک دن پہلے یہ تمنا کر رہی تھی کہ آج عبداللہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے، وہ نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ شادی ہونے کے بعد آپ نے اپنی بیوی حضرت آمنہ سے آپ نے شب زفاف منائی، آپ نے اس کے بعد میں وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے پشت سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت آمنہ کے رب مبارک میں آیا۔ اب حضرت عبداللہ کا گزر پھر ہوا تو ملاقات اسی کا ہے نا، عورت دل میں کہانت رکھنے والی ایک عورت تھی، ایک دل میں کہانت، ایک دل میں ایسا ہوتا ہے جس کے ذریعے لوگ معلوم کر لیتے ہیں کون کیسا ہے، کیا معاملہ ہے۔ تو اس نے جب دوسرے دن جب ملاقات ہوئی تو اس نے پھر عبداللہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیوں؟ اب ایک نظر دیکھا تو چمک نہیں رہا تھا جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اب وہ دیکھتی ہے تو چہرہ پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا عورت کو خاتون وجہ کیا ہے، تو کل میں جب آ رہا تھا تو بار بار میری طرف دیکھتی تھی، آج کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے عبداللہ شاید تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا، تم نے کسی سے زفاف منایا ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہاں میری شادی آمنہ سے ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عورت کہتی ہے بس وجہ یہی ہے کہ جو نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا اس کی وجہ سے ہی تمہیں نکاح کرنا تم سے چاہتی تھی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ کمال حضرت عبداللہ کو خود سے نہیں ملا ہے، میرے مصطفیٰ کے نور کے ذریعے۔ چمکے ہوئے ہو، تمہیں چمکا کے بھیجا ہے، جو تم سے مل جائے گا اسے بھی چمکا دوں گا۔ اب وہ نور حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آ گیا۔ اب یہاں سے حضور کی ولادت میرے کریم آقا سید کونین سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میرے نبی کی پیاری آجی حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں میرے لال میرے لجپال آپ امانت حضرت عبداللہ سے حضرت عبدالمطلب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے رحم میں آئی ہے۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں جب حمل سے ہو گئی، میں جب حمل سے ہوئی راستوں میں جاتی تھی، کبھی درختوں کے پاس سے گزرنا ہوتا تھا، کبھی شجر و حجر کے پاس سے میرا گزرنا ہوتا تھا، جانوروں کے پاس سے میں گزرتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ پھر جانور بھی مجھ پہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ میں پتھروں کے پاس سے گزرتی تھی،
سلام کی آوازیں آتی تھی، میں درختوں کے پاس سے گزرتی تھی، درخت سلام کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ صلاۃ و سلام علیک یا ام رسول اللہ۔ او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو، او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو۔ میرے نبی کی ماں جی آپ فرماتی ہیں کہ میں 9 مہینے حمل سے رہی، مگر مجھے کبھی تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، میں کبھی پریشان نہیں ہوں، میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، میں کبھی تکلیف سے نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک اور بات فتح کی بتاتی، آپ کہتی ہیں لوگوں میرا لال جب میرے شکم میں آیا، میرے حمل میں آیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا میرے نبی کی ماں جی، ارے فرزا قریشی بڑے ادب کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، آپ کہتی مجھے پتہ نہیں چلا۔ آپ یہ بتائیے کوئی ماں دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو حمل سے ہو جائے، جو پریگننٹ ہو پھر اس سے پتہ نہ چلے کہ میں حمل سے ہوں کہ نہیں ہوں۔ آپ بتاتی یہ بھی ہے کہ مجھے تکلیفیں نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہتی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اس میں یہ وجہ یہ ہے لوگوں پتہ تو چلا تھا کہ میں حمل سے ہوں، مگر وجہ یہ بتانے کی ہے کہ مجھے احساس نہیں ہوا ہے، مجھے احساس نہیں ہوا ہے۔ پھر یہ بتاؤ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ آپ حمل سے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں جب میں حمل سے ہوئی پہلا مہینہ گزرا، اللہ کا پہلا نبی جناب آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام میرے خواب میں آتے میرے خواب میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ دوسرا مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب شیخ علیہ السلام آئے۔ تیسرا مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب نوح علیہ السلام آئے۔ پھر مہینہ گزرا، حضرت ابراہیم آئے۔ پھر مہینہ گزرا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام آئے۔ یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، خوشخبری سناتے رہے، آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے تاجدار کی ماں بننے والی ہو۔ آخری مہینہ آیا ہے، 9 مہینے گزر گئے، آخری 9واں مہینہ آیا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد میں کہتے ہیں آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر آتے رہے، اللہ کے پیغمبر خوشخبری سناتے رہے اور یہ کہتے رہے ہو سلام تجھ پہ، سلام پیش کر رہے ہیں، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بے درود ہو سلام تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، میلا جس کو ماں ہے تمام ہے۔ حضرت آمنہ نے بتایا فرماتی 9 مہینے مکمل ہو گئے، اب وہ رات آ گئی جس رات کا کل کائنات کو تھا انتظار، وہ رات آئی ہے جس رات میں آنے والا ہے نبیوں کا امام۔ آپ فرماتی ہیں وہ رات آئی، 9 مہینے مکمل ہو گئے، وہ رات ولادت والی رات، وہ رات آئی جس میں میرے آقا کو آنا ہے، آ گئے میرے آقا حضور، ہو گیا دنیا میں نور کا ظہور، میرے کریم آقا ہے۔ آپ
فرماتی اس کے بعد میں وہ میری رات آئی کہ جس رات میں حضور کو آنا تھا تو اس وقت میں مجھے دو فکریں لائے کو میں بڑا پریشان کیے ہوئے تھی. وہ دو فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں روشنی کرنے کے لیے جو چراغ تھا اس چراغ میں ایندھن موجود نہیں تھا. ایک فکر تو یہ پریشان کیے ہوئے تھی. دوسری فکر یہ تھی کہ میرے گھر میں کوئی حیض کرنے کے لیے دوسری عورت موجود نہیں تھی. میں حیران و پشیزہ پریشانی کے عالم میں تھی. میں گھبرا رہی تھی میرے مولا میرے مولا میری مدد ہو جائے میری مدد ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ فرماتی یہ دو چیزیں مجھے بڑا پریشان کیے ہوئے تھے. ایک یہ کہ میرے گھر میں اجالا نہیں تھا. دوسرا یہ کہ کوئی عورت میرے گھر میں موجود میری ہیلپ کے لیے تھے میرے ہیلپ کے لیے نہیں. صرف حضرت عبد المطلب تھے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے گئے. گھر میں کوئی نہیں. آپ فرماتی میں پریشانی اور حیرانی کے عالم میں تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہوں میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ جاتے ہیں. میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی. دیواریں پھٹی تو میں کیا دیکھتی ہوں ان پھٹی ہوئی دیواروں سے لمبے لمبے قدوں والی خوبصورت چہرے والی بڑی بڑی آنکھوں والی لمبے لمبے زلفوں والی عورتیں آنے لگ جاتی ہیں. عورتیں آنے لگ رہی. عورتیں آئی انہیں دیکھ کے میں حیران ہو گئی. میرا دل خوف سے لرزنے لگ گیا. میں ڈر گئی. او میرے مولا یہ کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر میرے کریم آقا کی پیاری ماں جی حضرت آمنہ آپ نے فرمایا ہو آنے والی ہو کون ہو کہاں سے آئی ہو کیوں آئی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا فرمانا تھا. ایک آنے والی آتی کہنے لگی آمنہ ڈرنا نہیں ہے پریشان ہونا نہیں ہے خوف نہیں کرنا ہے. میں کوئی اور نہیں ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کی بی بی حوا ہو. جنت سے آئی ہو. کیوں آئی ہو؟ اس لیے آمنہ تجھے مبارک دینے تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے. دوسری آئی آنے والی آتی کہتی ہے آمنہ ڈرنا نہیں پریشان نہیں ہونا ہے. میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہو. تیسری آئی آنے والی کہتی آمنہ پریشان نہیں ہونا ہے. میں اللہ کے لجپال نبی عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہو. جنت سے آئی ہو اپنے نبی کا استقبال کرنے کے لیے. میرے رب نے اپنے نبی کے استقبال کے لیے بھیجا ہے. کوئی دنیا میں ایسا بچہ ہو کوئی پیدا ایسا دنیا میں بچہ ہوا ہو تو لاؤ جو جے میرے نبی کی شان ہے. بولے حضور ہماری طرح ہے حضور ہماری طرح بشر ہو تیرا وہ میرے نبی کی شان. میرے نبی یہ کون ہے سرور کونوں مقام پیاری ماں جی آپ فرماتی ہے. پھر اس کے بعد میں ایک اور خوبصورت چہرے والی عورت آئی. آنے کے بعد میں دیکھتی ہوں حیران و ششدر رہ گئی پریشان ہو گئی. میں نے گانے والی کیوں آئی ہو کون ہو کہاں سے آئی ہو. آنے والی کہتی آمنہ پریشان نہیں ہونا ہے. او آمنہ میں کوئی دنیا کی عورت نہیں ہوں. میں جنت سے حوروں کی ملکہ آئی ہو. تنہا نہیں آئی ہو. یہ پیچھے دیکھو حوران جنت میرے ساتھ ہیں. اپنے نبی کے استقبال کے لیے میرے رب نے بھیجا ہے. او حورو جاؤ میرے نبی کا استقبال کر. پورے آئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتی اس کے بعد میں میرے گھر پہ میں جس بستر پہ بیٹھے ہوئی تھی میرے بستر پہ عجب عجب رنگ والے عجب عجب چونچوں والے پرندے آنے لگ جاتے ہیں. ان کے چونچوں میں موتی رکھے ہوئے موتی لے کے آئے. وہ پرندے آنے کے بعد چاروں طرف میرے بستر پہ بکھیرنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں طائر سدرا بلبل سدرا جناب جبرائیل. یا رسول
5 منٹ اور لیتا ہوں، اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کے بول دیں رسول اللہ، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلام حضرت میرے کریم آقا کی پیاری ماں طیبہ طاہرہ ظاہرہ ام المؤمنین حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا جبرائیل علیہ السلام آئے، خالی نہیں آئے، جبرائیل ساتھ میں جھنڈے لے کے آئے۔ کیا لے کر آئے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جھنڈا جھنڈی کیوں کرتے ہو، جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ دنیا دار کا جھنڈا لگایا جائے کوئی اعتراض نہیں، نبی کی آمد وجہ سے جھنڈا لگاتا ہے۔ مسلمان نبی کا غلام تو پیٹ میں سول اٹھ جاتی ہے، اور پیٹ میں سول صرف انسانوں کے نہیں شیطان کی اٹھتی ہے۔ سب سے پہلے انسان شیطان کی اٹھتی ہے، پھر شیطان کے چیلوں کی اٹھتی ہے، اور شیطان پتا ہے میرے آقا سید کونین جب آئے نا تو شیطان بہت رویا۔ کیا؟ شیطان بہت رویا۔ رونے کی اگر بات کریں تو 2 منٹ میں بتا دو، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا آئے، شیطان رونے لگ گیا، آؤ بکا کرانے لگ گیا، بالوں کو بکھیرتا ہے، شیطان کے چیلے چپاٹے آنے لگ گئے۔ آنے کے بعد میں شیطان کو گھیر لیا، کہنے لگے او ہمارے گرو جی وجہ کیا ہے، آج تک ہم نے تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھا ہے، میں نے آج تک چیلے چپاٹے شیطان کے چیلے چپاٹے بولے ہم نے آج تک تو ہمیں آپ کو ہوتے دیکھا نہیں، مگر آج کیا معاملہ ہے؟ جب حضور دنیا میں تشریف لائے مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ، تڑپ جائیں گے حضور کی شان سنے گے، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ شیطان رونے لگا، دعا کرنے لگا، تو شیطان کے چیلوں نے کہا شیطان جی او گرو جی آج کیا وجہ ہے ضرور رو رہے ہو، آج تک تو تمہیں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، ویسے تو کئی بار روتے ہوئے دیکھا ہے مگر آج اتنا رو رہے ہو۔ ہاں کوئی حادثہ بڑا ہو جائے تو زیادہ پھیلاتا ہے نا، یہ تو انسان کا معاملہ، وہ تو شیطان نے لئی نہیں۔ ہاں اور رونے لگا۔ اور یاد رکھنا جس کے پیٹ میں درد نبی کی آمد کے دنوں میں ہونے لگے تو سمجھ لو یہ ادھر والا نہیں، یہ ادھر والا ہے، یہ ادھر والا ہے۔ قریشی آج آپ کو پیغام دے جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بات ذہن میں رکھے رہنا، جب بھی بات آئے تو ایک بات بول دینا، کہنا تم ادھر والے نہیں ہو، تم ادھر والے ہو، تم ادھر والے ہو۔ شیطان رونے لگ گیا، شیطان کے چیلے چپاٹے شاگرد کہنے لگے او گرو جی وجہ کیا ہے، آج آگے روتے ہوئے آپ کو بڑا عجب انداز سے دیکھا ہے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ شیطان بولا او میرے چیلو سن لو، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کیوں رو رہا ہوں۔ میرے کریم آقا جس دن دنیا میں تشریف لائے شیطان رونے لگ گیا، شیطان سے چیلوں نے کہا کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے عبد المطلب کے گھرانے میں، عبداللہ کے گھر میں، آمنہ کی آنکھوں سے کرم میں اللہ کا آخری نبی محمد آ گئے ہیں۔ بولے آ گئے اس لیے رو رہا ہوں، تو شیطان کے چیلے بولے کہ رونے کی کیا وجہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ بولا تمہیں پتہ نہیں، بولا تمہیں پتہ نہیں ہے، بولے کیا وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام آئے تم نہیں روئے، جناب شیش آئے نہیں روئے، جناب نوح علیہ السلام آئے کبھی نہیں روئے، حضرت یحییٰ و زکریا، جناب دانیال، جناب موسیٰ، حضرت الیاس، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کے کم و بیش 1,24,000 یا کچھ کم و بیش 2,24,000 انبیاء و رسول آئے، ان کے آنے پہ نہیں روئے۔ شیطان بولو چیلو سن لو وہ اور ہے یہ اور ہے، وہ اور ہے یہ اور ہے، بولے ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پائے وہ اور ہے یہ اور وجہ کیا ہے؟ بولے وجہ یہ ہے وہ اور ہے یہ اور ہے، بولے بتا دیں کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی آئے ان کی کیا شانیں تھی، ان کی وجہ کیا، کبھی ان کے آنے پہ نہیں روئے مگر آج ان کے آنے پہ رو رہا ہے، یہ تو در یتیم ہے، یہ تو در یتیم ہے بغیر باپ لائے ہیں، اس کے تو باپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلے گئے، مگر تو ان کے آنے پہ کیوں روتے ہو، کیوں روتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان والا بول اس لیے ہے کہ آدم
علیہ السلام آئے، اللہ کے پاک پیغمبر دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جنہوں نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی آتے رہے، جناب نوح علیہ السلام 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے عمر پائی، اللہ کے دین کی تبلیغ کی، ان کی امت نے ان کی باتیں نہیں مانی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ گئے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے بات نہیں مانی، اللہ کے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا۔ جناب صالح علیہ السلام کی امت نے بات نہیں مانی، ہاتھ اٹھ گئے، عذاب آ گیا۔ جتنے نبی آئے ان کی امتوں نے انہیں پریشان کیا، ان کی امتوں نے باتیں نہیں مانی، ہاتھ اٹھ گئے، اللہ کا عذاب آ گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، ہلاک و برباد تباہ کر دیا گیا۔ مگر یہ وہ آ گیا ہے جس کی امت کبھی طائف میں بھی پریشان کرے گی، کبھی جنگ خیبر میں پریشان کرے گی، کبھی جنگ خیبر، کبھی جنگ حنین میں، کبھی غزوہ تبوک میں، کبھی طائف کی وادیوں میں مارے گی، کبھی پتھر برسائے گی، کبھی اونٹ کی اوجڑی جائے گی جسم پر۔ مگر یہ وہ نبی آ گیا ہے کہ جب اس کی امت سے پریشان کرے گی، یہ رب کی بارگاہ میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، مولا عذاب بھیج دے، انہیں ہلاک و برباد کر دے، تباہ کر دے، کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ بلکہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، پوری زندگی اللہ نے جو مجھے دی ہے، پوری زندگی ہر ایک انسان کو ڈگاتا رہوں گا، جس پہ میرا قبضہ لگے گا، کبھی شراب کی شکل میں، کبھی زنا کی شکل میں گناہ کراتا رہوں گا، جہنم کا ایندھن بنواتا رہوں گا، کبھی جھوٹ بنوا کے، کبھی چوری کہوا کے، کبھی قتل کروا کے، یہ سارے کارنامے کرتا رہوں گا۔ مگر یہ وہ لجپال ہے، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس لجپال کا رب ایک بار کہے گا، اس لجپال کا رب ایک بار کہے گا، میرے محبوب سر اٹھاؤ۔ یہ وہ نبی ہے اپنے امت کے لیے، اپنی امت کی غمخواری میں، اپنی امت کی محبت میں، رب کی بارگاہ میں میدان محشر میں سر کو سجدے میں رکھ دے گا، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے مولا میری گنہگار امت کو بخش دے، میری گنہگار امت کو بخش دے، جتنے بھی میں نے گناہ لوگوں سے کروائے ہیں، یہ جب کرم پہ آ جائے گا اپنی امت کو بخشوانے پہ کریمانہ انداز میں رب بھی ہوگا، اس وقت میں اللہ جلال میں ہوگا۔ مگر جب اپنے محبوب کی آنکھوں سے آنسو دیکھے گا، رب فرمائے گا، میرے لجپال سر اٹھا لو، جو مانگو گے دے دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا۔ پوری زندگی سب گناہ کرواتا چلا گیا، یہ وہ آ گیا ہے جو میری پوری زندگی کی محنت پہ ایک سجدہ کرے گا، پانی پھیر دے گا، ایک سجدہ کرے گا۔ شاعر کہتا ہے، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، رب نے فرمایا جو مانگے دے دو، اے فرشتو محمد کو دیکھو، سر سجدے میں آنکھوں میں آنسو، رب حبلی دعا بلاغت کے واقعات سن لیں، اس کے بعد بات کرنا موجود جگہ کے بولتے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ رات آمنہ اس رات میں میرے نبی کو آنا تھا، آپ فرماتی ہیں فخرج منی نور، کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں، ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نور ہے، میرے نبی نور ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتابیں، جی لگا کے بات کریں سبحان اللہ۔
میرے نبی کی ماں جی حضرت آمنہ طیبہ کائنہ زائدہ آپ فرماتی کہ وہ رات آ گئی میرا نبی دنیا میں آنے والا تھا فخرج منی نور میرے جسم سے ہو گیا نور کا ظہور جو نور نکلا اس نور کی شعائیں جب پھیلی اس نور سے اجالا ہوا اجالے سے میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا ہے میں نے کہا نبی کی ماں جی آپ یہ بتائیں کیا اس نور کو آج ملک شام و بصرہ کے محلوں کو صرف آج دیکھ رہی ہیں یا کبھی اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے آپ فرماتی ہیں اس سے پہلے کبھی ملک شام و بصرہ کے محلوں کو نور دیکھنے کی بات رہی بلکہ انداز یہ تھا کہ کبھی میں نے دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے حضرت آمنہ کے رحم میں حضرت آمنہ کے بطن میں میرے نبی کا نور آ گیا اللہ نے اپنے نبی کے نور کے صدقے میں حضرت آمنہ کی آنکھوں کی روشنی بڑھا دی اللہ اکبر کبیرہ فرماتی جب خرج منی نور میرے بدن سے نور نکلا میں نے ملک شام و بصرہ کے محلوں کو دیکھ لیا بلاغت والے جملے آتے انشاءاللہ عربی کی طرف جائیں گے پڑھوں گا جگہ کے بولتے ہیں اور طرف کے بولتے ہیں رسول اللہ اس کے بعد بات ختم کر لی جائے ایک بار بولتے ہیں رسول اللہ میرے کریمات کا سید کونین کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں فرائیتہ کان مکحولا مدہونا مفتونا مغسولا جی لگا کے بولے چل رہی ہے حضور کی بلاغت والے جو جی لگا کے بول دو کس انداز میں دنیا میں تشریف لائے فرائیتہ کان مکحولا مدہونا مفتونا مغسولا کان مکحولا مدہونا مغسولا مہدرا مطہرا نساجدا میرے نبی کی پیاری ماں جی آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا میں دیکھوں میرا بیٹا جبال ہے کیسا میرا لال دیکھنے میں کیسا لگتا ہے آپ فرماتی میں نے جب اپنے بیٹے کی طرف نظر کو دوڑایا کیا دیکھتی ہوں سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے سر کے بالوں میں تیل لگا ہوا ہے آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے ناک کٹا ہوا ہے غسل دیے ہوئے ہیں پاک و صاف ہے خوشبوئیں آ رہی ہیں کانا ساجدہ ادھر میرا لال آیا آتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے اس سر کو سجدے میں رکھا پھر میں نے دیکھا دیکھوں تو صحیح میرا لال آیا ہے سر کو سجدے میں کیوں رکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرماتی میں نے دیکھا کہ میرے لجپال نبی کے معجزے والے ہونٹ ہل رہے ہیں پھر میں نے سوچا ہونٹ ہل رہے ہیں آخر دیکھوں تو صحیح کان لگا کے سنتی ہو آواز کیا آتی ہے جب کان لگاتی ہیں تو آواز 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 آپ کی آواز آ جائے تو اپنے نبی کی آواز آپ کو بتا دو آواز میرے نبی کی آئی اللہم رب حبلی امتی کہیں گے اور نبی سے حبو الا غیری کہیں گے اور نبو سے کہیں گے اور نبی سے حبو الا غیری کہیں گے اور نبی سے حبو الا غیری میرے حضور کے لب پر میرے حضور کے لب پر انا لگا کون میرے آقا جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوشانوش کے بیٹے حضور کا شجرہ سن لے پھر بات ختم ہو جائے جی رہا کہ بول دے سبحان جناب آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے انوشانوش کے بیٹے بینان کے بیٹے میلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے دریس کے بیٹے متبشر کے بیٹے نمکن اکرام کے بیٹے لوگ کے بیٹے سام کے بیٹے فرشاد کے بیٹے عابد کے بیٹے فائن کے بیٹے ناؤ کے بیٹے سارود کے بیٹے ناؤ کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے میدان کے بیٹے
منام کے بیٹے افسوس کے بیٹے مسیح کے بیٹے سمی کے بیٹے زارے کے بیٹے نائز کے بیٹے مسیح کے بیٹے بابے کے بیٹے نام کے بیٹے ایسر کے بیٹے شیشان کے بیٹے ایدی کے بیٹے رضے کے بیٹے یجل کے بیٹے نازم کے بیٹے یسربی کے بیٹے سمبر کے بیٹے رمضان کے بیٹے دعا کے بیٹے نبی کے بیٹے فقط کے بیٹے فی کے بیٹے ماقی کے بیٹے عائش کے بیٹے جاہد کے بیٹے کعبے کے بیٹے آپ کے بیٹے وقاص کے بیٹے رضا کے بیٹے ناشد کے بیٹے ابی کے بیٹے کمال کے بیٹے بہت کے بیٹے اوس کے بیٹے سلمان کے بیٹے عمیر کے بیٹے ادو کے بیٹے رمضان کے بیٹے مان کے بیٹے دان کے بیٹے مدر کے بیٹے یاس کے بیٹے مدرکا کے بیٹے ہوزیما کے بیٹے نانا کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فار کے بیٹے مالک کے بیٹے لولو کے بیٹے باپ کے بیٹے مرنا کے بیٹے ملاپ کے بیٹے کوسئی کے بیٹے اپنے مناف کے بیٹے عاشق کے بیٹے عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ تو شاہ ہوا تو جان جانا تو شاہ ہوا تو جان جانا ہے تیرا کتاب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیرے کوثر بھی انہیں کی ہے جنت بھی انہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو شاگیر محمد کی نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے بولنے میں آپ کے سننے میں لفظشیں ہو گئی ہوں تمام لوگ دو بار اس لیے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمیٹی کے تمام لوگوں کو اللہ شاد و آباد رکھے آپ لوگ تمام کے تمام بیٹھے رہیں دعا سن کے جائیں آپ اولاد علی سرکار فاطمہ حضرت مولا علی کی اولاد حضرت فاطمہ زہرا کے چمن کا ایک مقطع ہوا پھول حضرت علامہ سید عرفان رسول آپ دیکھ رہے ہیں کے چہرے کی زیارت اور ابھی بہترین ہندوستان کا مائناز شاعر نور علی بھائی نور وہ بھی تشریف فرما ہے میں کپریٹر صاحب کا مائک بڑا اچھا بولا میں تو جب اسٹیج پر بیٹھتا ہوں میں بالکل اسٹارٹ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ایسی کرم ہو جائے مائک اچھا ہو